اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وحدہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح صحیح بخاری کتاب البیع حدیث کا نمبر 2143، یہ حدیث تھی غرر کے متعلق، اور غرر ہم نے لاسٹ ٹائم دیکھ لیا تھا کہ وہ چیز ہے جس کے ہونے اور نہ ہونے دونوں کا احتمال ہو۔ اس کی جو بیع ہے وہ غرر کی بیع کی ممانعت ہے۔ اس میں ہم نے اب اگلا جو تھا وہ تھا لاٹری، معمہ، جوا، ریس، سٹا۔ شریعت نے اس عقد کو ناجائز قرار دیا جس میں غرر ہو، جس میں انسرٹنٹی ہو، جس کے ہونے کا معلوم ہی نہ ہو کہ یہ ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا، چانس بھی ہو ہونے کا لیکن نہ ہونے کا غالب امکان ہو، کوئی اعتبار نہیں ہے جس کا۔ تو وہ کانٹریکٹ، وہ بزنس ڈیل، وہ ٹرانزیکشن جس کے اندر غرر موجود ہو، شریعت نے اس کو انویلڈ قرار دیا ہے، نن وائڈ، ناجائز ہے، وہ آتھرائز نہیں ہے، وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ اس اصول کی بنا پر لاٹری، معمہ، جوا، ریس اور سٹا یہ عقود فاسدہ ہیں، یعنی انویلڈ کانٹریکٹس ہیں اور شرعاً حرام ہیں، اور ان کے ذریعے جو رقم حاصل ہوتی ہے وہ بھی حرام ہے۔ لاٹری میں غرر کیسے ہے کہ معلوم نہیں ہوتا کہ انعام نکلے گا کہ نہیں نکلے گا۔ اگر انعام نکلتا ہے تو فابہا، نہیں نکلتا تو وہ جو آپ نے جتنے پیسوں کا وہ ٹکٹ خریدا ہے لاٹری کا، وہ آپ کے پیسے ضائع ہو جاتے ہیں۔ معمہ حل کرنے والے کسی شخص کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے معمہ کے حل پر انعام ملے گا۔ یہ پتہ نہیں آج کل ہے یا نہیں ہے، لیکن یہ آج سے 40-50 سال پہلے بہت اس کا رواج تھا معمہ کا۔ یہ اخباروں میں آیا کرتے تھے اور وہ حل کر کے بھیجنا ہوتا تھا تو اس پہ انعام ملتا تھا۔ آئی ڈونٹ نو اب یہ ہے کہ نہیں ہے، کہ میری نظر میں یہ بہت سالوں سے کبھی یہ گزری نہیں چیز۔ پھر آ گیا جوا۔ جوا کسی بھی قسم کا ہو، چاہے وہ جوا تاش میں ہو، کارڈز کھیلے جائیں، یا وہ جوا کرکٹ پہ کھیلا جائے، یا وہ جوا کسی اور کھیل پہ کھیلا جائے، یا شرط پہ کھیلا جائے، کسی بھی اس پہ کھیلا جائے، جوا ہر اپنی قسم میں، ایوری فارم اینڈ مینیفیسٹیشن میں جوا جو ہے وہ حرام ہے۔ اور اس میں وہی بات ہے، غرر ہے اس کے اندر کہ یو نیور نو کہ آپ کو کچھ ملے گا بھی یا نہیں ملے گا، بلکہ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کامیاب نہیں ہوتے تو جو آپ نے جوئے میں لگایا ہے وہ سارا کچھ آپ کا نقصان ہو جاتا ہے، ہاتھ سے چلا جاتا ہے۔ ریس میں بھی غرر ہے۔ یہ جو عام طور پہ دونوں دیکھتے ہیں نا، یہ ریس کورس گراؤنڈ، گھوڑوں کی ریس، ڈربی، یہ ساری جو ہے وہ گھوڑے پہ وہ لگا لیتے ہیں، ٹکٹ لے لیتے ہیں کہ جی یہ ہمارا بیٹ ہے کہ یہ گھوڑا جیتے گا۔ اب وہ اتنے سارے گھوڑے ہوتے ہیں، اگر تو وہ اس پہ پھر یہ ہوتا ہے کہ ہر گھوڑے کا اپنا ریٹ ہوتا ہے کہ اگر یہ گھوڑا جیتے گا تو اگر اس پہ 1 روپیہ لگایا ہے تو اس کے 10 روپے ملیں گے، کسی پہ ہوتا ہے 1 روپیہ لگایا تو 6 روپے ملیں گے، اس طریقے سے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ وہ ٹکٹ سنبھال کے رکھتے ہیں، اگر وہ گھوڑا جیت جائے
تو وہ ٹکٹ کاؤنٹر پہ جا کر لے کر اور اس کے بدلے میں جتنی انعام بنتا ہے اس کے اوپر، اگر اس نے $100 کا ٹکٹ خریدا ہے اور اس پہ وہ تھا کہ 1:10 کی ریشو تھی، تو وہ $1000 جا کے انعام کی صورت میں لے لے گا. اور اگر نہیں گھوڑا اس کا جیتا تو جو اسے $100 کا ٹکٹ لیا ہے وہ اس کا $100 ضائع ہو گیا. سو اس وجہ سے جوا جو ہے وہ یہ ریس جو ہے یہ بھی، اور یہ ہمارے بڑی لات ہے یہاں لوگوں کو، یہ ریس کو گراؤنڈ بنے ہی اسی وجہ سے ہوئے. سٹا میں بھی غرر ہے، کیونکہ جس چیز پر سٹا لگایا جاتا ہے یا کھیلا جاتا ہے اس کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ یہ چیز ملے گی بھی یا نہیں ملے گی. یہ عام طور پہ ہمارے ہاں فصلوں میں، اور یہ جس طرح فیوچر جس کو کہتے ہیں فیوچر بائنگ جو ہے وہ سٹا کھیلا جاتا کہ یہ آج اتنے میں بک کر لو، یہ 6 مہینے بعد اتنے کا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو اس کے اندر وہ جب مقصود حاصل نہیں ہوتا تو جس نے سٹا کھیلا نا اس کا جو سٹا کھیلا ہوا نا وہ بھی چلا جاتا. لہذا اس میں بھی ضیاع بھی ہے پیسے کا، نقصان بھی ہے، اور اس میں انسرٹنٹی بھی ہے کہ یہ ہوگا یا نہیں ہوگا. اب آ گیا معاملہ پرائز بانڈ کا. پرائز بانڈ کے معاملے میں بڑی لوگوں کو غلط فہمی ہے، اور اگر یاد ہو تو کئی سالوں سے ایک ہی ورژن دیتے چلے آ رہے ہیں کہ یہ فائنانس کا معاملہ ہے، اس کو ہم سمجھتے ہیں اس معاملے کو. پرائز بانڈ میں جوا، ریس، سٹا اس طرح کی کوئی چیز اس کے اندر انوالو اس طرح نہیں ہوتی کہ آپ فرض کریں آپ نے $15,000 کا پرائز بانڈ خریدا، وہ انعام نکل آیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو آپ کا 15,000 ضائع نہیں ہوتا. نہ ہی گورنمنٹ آپ کو 15,000 کے بدلے میں 16,000 دے گی، آپ کو 15,000 ہی دے گی. ٹھیک ہے، اس کے اندر دو آتے ہیں آبجیکشنز انعامی بانڈ کے اندر، اور وہ پتہ نہیں یہاں یہ میں نے لکھا یا نہیں لکھا کہ ہاں ایک تو آبجیکشن اس پہ یہ آتا ہے کہ یہ بغیر محنت کی کمائی ہے. یہاں یہ لکھا نہیں ہوا میں نے، لیکن بہرحال دوسرا اس کے اوپر آبجیکشن یہ آتا ہے کہ جی گورنمنٹ جو یہ انعام کی رقم دیتی ہے وہ سود کے کاروبار سے دیتی ہے. یہ دو آبجیکشن عام طور پہ اس پہ کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، سود میں اس لیے یہ نہیں آتا کہ بانڈ کے ساتھ یہ شرط نہیں ہوتی کہ آپ کو اتنا ملے گا ہی. ٹھیک ہے، اچھا بانڈ کا میکینزم کیا ہے؟ بانڈ کا میکینزم یہ ہے، پہلے میکینزم سمجھ لو پھر آسانی ہو جائے گی تمہیں اس کو سمجھنے میں. میکینزم یہ ہے کہ گورنمنٹ کو اپنے معاملات چلانے کے لیے پیسہ چاہیے ہوتا، اپنے پروجیکٹس چلانے کے لیے پیسہ چاہیے ہوتا. تو وہ پھر کیا کرتے ہیں، وہ یہ بانڈز جو ہیں یہ فلوٹ کرتے ہیں مارکیٹ میں. اچھا، اس میں جو سمجھنے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ بانڈز جو ہیں یہ ایکچولی گورنمنٹ کی ایک پروڈکٹ ہے، فائنینشیل پروڈکٹ ہے. یہ خیال کرنا ہے، اس کا یہ کانسیپٹ کلیئر کرنا بہت ضروری ہے بانڈز کے معاملے میں. یہ فائنینشیل پروڈکٹ ہے، اور پروڈکٹ کی پروموشن کے لیے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں یہ بانڈ خریدیں، وہ اس پہ ایک انسینٹیو دیتے ہیں کہ ہم اتنے عرصے کے بعد اسی قرض اندازی کریں گے، جس کا نمبر نکل آیا، بانڈ کا نمبر نکل آئے گا، اس کو ہم اتنا انعام دیں گے. سو اٹس اے سارٹ آف انسینٹیو. سمجھے؟ آپ یہ کہیں گے کہ لاٹری میں بھی تو انسینٹیو ہی ہے نا. سمجھے؟ اس پہ یہ آبجیکشن ہو سکتا ہے کہ لاٹری میں انسینٹیو ہے، لیکن لاٹری میں انسینٹیو وہ اس طرح نہیں ہے جس طرح یہاں پہ ہے. وہاں پہ وہ انسینٹیو آپ کو ڈرا کرتا ہے، لیورنگ کرتا ہے، لالچ دیتا ہے کہ آپ یہ خریدیں
تاکہ وہ جو پیسہ ہے وہ آپ کی جیب سے نکل کر لاٹری بیچنے والوں کی جیب میں چلا جائے. یہاں معاملہ یہ ہے کہ انعامی بانڈ میں پیسہ آپ کی جیب سے نکل کے جاتا ہے, گورنمنٹ اس کی ضامن ہے کہ وہ آپ کو پیسہ واپس ملے گا. لاٹری والی کیس میں لاٹری ٹکٹ بیچنے والی کمپنی ضامن نہیں ہوتی کہ آپ کو یہ پیسہ انعام نہ نکلنے کی صورت میں واپس ملے گا. ٹھیک ہے, سو اس کی انسینٹیو میں اور اس کی انسینٹیو میں فرق ہے. یعنی یہ آپ کو ایک طرح کی ترغیب دینے کے لیے کہ تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں پیسے بانڈس خریدیں. جتنے بانڈ بکیں گے اتنا ہی گورنمنٹ کے پاس پیسہ جائے گا, اتنا ہی پیسہ وہ پروجیکٹس میں لگائیں گے جو کہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال ہوتے ہیں یا حکومت کے اخراجات میں بھی استعمال ہوتے ہیں. تو یہ اس کا میکنزم ہے. تو یہ ایک فائنینشیل پروڈکٹ ہے. پروڈکٹ کی سیل کے لیے وہ اس کے اوپر یہ ایک پرکشش قسم کی کا انعام جو ہے اس کو اناؤنس کرتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ خریدیں. پھر جس کا وہ نکل آتا ہے گورنمنٹ اپنے پاس سے ان بانڈس کے پیسوں میں سے نہیں دیتی, اپنے پاس سے گورنمنٹ جو ہے اس کے اوپر انعام کی پیمنٹ کرتی ہے. تو یہ تو ہو گیا اس کے ایک فیز. دوسرا فیز یہ کہ جی وہ سود کا گورنمنٹ کاروبار کرتی ہے. سو یو نیور نو, آپ اس کو بڑی کہتے ہیں کہ سرٹنٹی کے ساتھ, یقین کے ساتھ آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ پیسہ سود کے پروجیکٹ سے ہی آیا ہے. ٹھیک ہے, کیسے, میں مثال دیتا ہوں اس کی. گورنمنٹ تیل بیچتی ہے پبلک کو, پیٹرول خریدتے ہو نا تم لوگ, ٹھیک ہے, اس پہ جو گورنمنٹ ٹیکس لگاتی ہے وہ گورنمنٹ کو ریونیو جاتا. ٹھیک ہے, اسی طرح ڈفرینٹ جو ٹیکسیشنز ہیں امپورٹس کے اوپر ہے, جو آپ کا مال باہر سے آتا ہے اس کے اوپر ٹیکسیز ہیں, لوگوں کی انکم پہ ٹیکسیز ہیں. سو یہاں اس میں تو کہیں سود انوالو نہیں ہے. سو جب ایک چیز کے بارے میں سرٹنٹی نہ ہو اس کے بارے میں آپ یہ فتویٰ نہیں لگا سکتے کہ جی یہ سود ہی سود ہے. مطلب کوئی بات آپ کو نہیں معلوم ہے, تو لہٰذا آپ اس کے اندر یہ فتویٰ نہیں دے سکتے کہ جی یہ جو بانڈ کا انعام جو ہے اس کی جو پیمنٹ ہوتی ہے وہ سود کے پیسے سے ہوتی ہے. یہ کم علمی کی نشانی ہے. ٹھیک ہوگی بات. سو پرائز بانڈ اس غرر کے زمرے میں نہیں آتا, لیکن جوا وغیرہ جو ہے, جوا, ریس, وہ جتنے ہم نے اوپر دیکھے ہیں یہ سارے, لاٹری, معمہ, جوا, ریس, سٹا, یہ سارے کے سارے غرر میں آ جاتے ہیں اور یہ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی, یہ حرام ہے. تو لاٹری سے جو انعام آپ کو ملے گا وہ بھی حرام ہے, معمہ حل کر کے کوئی انعام ملے گا وہ بھی حرام ہے, جوا اگر آپ جیت بھی جائیں تو وہ بھی حرام ہے جو بھی آپ کو اس پہ ملے گا. ریس میں اگر آپ جیت گئے تو اس میں بھی وہ حرام ہے, اور اگر آپ کا سٹا بھی کامیاب ہو گیا, سٹا, ٹھیک ہے, تو اس سے جو انکم آئے گی وہ بھی حرام ہے. ٹھیک ہے, سٹا بیسیکلی اسپیکولیشن ہے, اٹ از کالڈ اسپیکولیشن, آپ اسپیکولیٹ کرتے. چیپٹر 62 پرائز بانڈ جو ہے وہ حرام نہیں ہے. وہ جہاں تک وہ ہے نا بات کہ یہ محنت کی کمائی نہیں ہے, تو یہ انسینٹیو ہے, سمجھے. تو انسینٹیو تو کسی کو بھی مل سکتا ہے, اس میں کیا مسئلہ, گورنمنٹ دے رہی ہے, اور جب گورنمنٹ دے رہی ہے تو پھر اس میں آپ کچھ نہیں کر سکتے اس کو, سمجھے. ٹھیک ہے. کیونکہ اس کے اندر یہ یاد رکھیں 2 ٹرانزیکشنز ہیں پرائز بانڈ میں, 2 ٹرانزیکشنز ہیں. ایک ہی آپ پرائز بانڈ خریدتے ہیں نا, اس کی 2 ٹرانزیکشن ہوتی ہیں. ایک ٹرانزیکشن یہ ہے کہ آپ نے پیسے گورنمنٹ کے حوالے کیے, گورنمنٹ نے آپ کو رسید کی صورت میں بانڈ دے دیا. ٹھیک ہے, اب پہلی ٹرانزیکشن یہ ہوئی کہ آپ نے پیسے دیے اور آپ کو اس کی رسید بانڈ کی صورت میں مل گئی. آپ جب چاہیں گے وہ بانڈ واپس کر کے آپ اپنے پیسے واپس کر سکتے ہیں. یہ ایک حصہ ہو گیا اس ڈیل کا. ٹھیک ہے.
دوسرا حصہ جو ہے اس کا یہ ہے کہ اگر اس پہ انعام نکل آیا تو وہ انعام کا نکلنا جو ہے وہ پہلی ڈیل کا حصہ نہیں ہے کہ آپ کو انعام ملے گا ہی ملے گا، سمجھے نا؟ اگر وہ ایسا ہو جائے تو پھر وہ سود میں چلا جائے گا، کیونکہ پری ڈیٹرمنٹ ہو گیا وہ سارا کا سارا، پہلے سے طے شدہ ہے کہ جی میں نے یہ بانڈ خریدا ہے اور اس پہ آپ مجھے اتنا انعام لازمی دیں گے۔ تو چونکہ آپ کے جو پہلی ٹرانزیکشن ہے کہ جو آپ نے پیسے جمع کرائے اور بانڈ لیا، اس کے اندر کوئی کسی قسم کی کنڈیشن نہیں ہے، نہیں سمجھ میں آئی بات؟ کسی قسم کی کوئی شرط نہیں ہے اس کے اندر، آپ نے پیسہ جمع کرایا، آپ کو وہی پیسہ واپس مل جائے گا، بات ختم ہوگی۔ تو وہ ٹرانزیکشن علیحدہ ہے، انعام کا ملنا ٹرانزیکشن جو ہے وہ علیحدہ ہے۔ جب آپ کی اوریجنل ٹرانزیکشن آپ کو جائز طریقے سے ہو اور جائز طریقے سے بھی مکمل ہو جائے تو پھر اس کے اوپر کسی قسم کا فتویٰ نہیں لگ سکتا، کیونکہ بنیادی ٹرانزیکشن وہی ہے کہ پیسہ جمع کرایا اور پیسہ واپس مل گیا۔ بور ہو گئے تو آگے چلتے ہیں۔ یہ باریک چیزیں ہیں، ٹیکنیکل چیزیں ہیں، لوگ اس کی طرف دھیان نہیں دیتے، سمجھے؟ اب وہ ایک آپشنل چیز ہے، نکل آیا انعام تو نکل آیا، ٹھیک ہے، وہ انسینٹیو ہے، وہ آپ کا انسینٹیو والا معاملہ ہے، اس کا آپ کے پیسے سے تعلق نہیں ہے۔ صرف فرق یہ ہے کہ آپ کے پاس بانڈ ہونا چاہیے، اگر وہ آپ کا انعام نکلتا ہے تو آپ کے پاس بانڈ ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس وہ بانڈ نہیں ہے اور وہ نمبر اس کا نکل آیا تو وہ ختم ہو گیا، آپ اس وہ لے تو نہیں سکتے کہ جی میرے پاس یہ بانڈ تھا لہذا مجھے دے دیا جائے، کیونکہ آپ نے اسے بیچا ہوگا، لازمی بات ہے، واپس کیش کی ہوگا، آپ نے جو دیا تھا وہ آپ کو واپس مل گیا، تو آپ کو انعام کہاں سے ملے گا؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو یہ اس کی چیز ہے، تو اس لیے اس میں کسی قسم کی کوئی حرام کی کوئی صورت ہے نہیں۔ چیپٹر 62 بیع الملاسمہ، یہ ملازمہ نہ پڑ جانا، اس کو ملاسمہ ہے۔ مبی کو چھونے سے بیع کا وجوب، مبی گڈ ان ٹریڈ، ٹھیک ہے، کہ میں نے یہ ٹچ کر دیا لہذا یہ ایسے ہی ہے جیسے رشتہ دیکھنے جائے نا، تو وہ جو رشتہ دیکھنے کی یہ لڑکے کی ماں وہ ٹچ کر دے، لڑکی کو کہے جی بس اب یہ رشتہ ہمارا ہو گیا، بات ختم ہو گئی۔ اب سمجھ میں آ گئی بات؟ بس یہ وہی چیز ہے کہ جی بس ہم نے ٹچ کر دیا، ہماری ہو گئی، بات ختم ہو گئی۔ سو ملاسمہ جو ہے یہ ہے لمس سے چھونا، اور ملاسمہ کا معنی کیا ہے کہ ایک فریق دوسرے سے کہے کہ جب میں تمہارے کپڑے کو چھو لوں اور تم میرے کپڑے کو چھو لو تو بیع واجب ہو گئی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تم لوگوں نے ایک دیکھی وہ چیز، وہ کہ ہاتھ ملاتے ہیں، پرانے وقتوں میں بڑے عجیب عجیب دور ہوا کرتے تھے، وہ ہاتھ پہ تھوک کے نا، دونوں پارٹیاں اپنے اپنے ہاتھ پہ تھوک کے ہاتھ ملا لیتے تھے، تو یہ بھی ایک طریقہ تھا۔ ایک طریقہ یہ ہوتا تھا کہ وہ ہاتھ میں کٹ لگاتے تھے، دوسرا بھی ہاتھ میں کٹ لگاتا تھا، اور پھر وہ دونوں ہاتھ ملا لیتے تھے، تو کہتے تھے کہ اب ہمارا جو کانٹریکٹ ہے وہ پکا ہو گیا۔ تو اس طرح کی بڑی چیزیں جو ہیں وہ پہلے ادوار میں ہوتی تھیں، انہی میں سے ایک یہ ہے کہ اگر کپڑا چھو لیا تو ہماری جو ہے وہ ٹرانزیکشن ڈیل ہو گئی، بس سودا ہو گیا، ہمارا طے ہو گیا سودا۔ امام ابو حنیفہ سے منقول ہے کہ بیچنے والا یہ کہے کہ میں تم کو یہ چیز اتنے روپیوں میں فروخت کرتا ہوں، سو جب تم کو چھو لوں تو بیع واجب ہو جائے گی، یا خریدار اس طرح کے، یہ ملاسمہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی جو اصطلاحی تعریف ہے وہ یہ ہے امام ابو حنیفہ کے نزدیک۔ بائع یعنی سیلر یہ کہے کہ میں یہ جو میرے پاس چیز ہے بیچنے والی، میں یہ چیز اتنے روپوں میں تمہیں دوں گا، اور جب میں تم کو ٹچ کر لوں تو یہ ہماری ڈیل ہو گئی، یا خریدار یہ کہے کہ جب میں تجھے ٹچ کروں تو میری یہ چیز اتنے میں ہو گئی۔ اب مثال سے سمجھاؤں، بھئی فرض کرو یہ کہ تم نے کپڑا دیکھا نا، اوپر کپڑے کے تھان پڑے ہیں، ٹھیک ہے، تو بیچنے والا یہ کہے کہ جی یہ کپڑے کے تھان ہیں،
یہ سودا یہ 3 تھان پڑے ہیں، یہ 10,000 روپے میں تجھے فروخت کر لوں گا، جب میں تجھے ٹچ کر لوں تو میرا تیرا یہ سودا ہو گیا کہ تو یہ 10,000 میں 3 تھان لے گا۔ آپ سمجھ گئے بات؟ ٹھیک ہے۔ یا اسی طریقے سے وہ جو خریدنے والا ہے وہ یہ کہے کہ جناب یہ آپ کے پاس 10 تھان ہے، میں 10 تھانوں کا آپ کو 12,000 روپیہ دوں گا، یہ میں نے آپ کو ٹچ کر لیا آپ کے ہاتھ کو، لہٰذا آپ مانو نہ مانو اب یہ سودا ہمارا طے ہو گیا اور میں یہ جو تھان ہے نا اتنے یہ 12,000 میں لے لوں گا، بات کروں، چاہے وہ بیچنا چاہے یا نہ بیچنا چاہے۔ سمجھے بات؟ کہ بس وہ ٹچ کر لیا نا تو بس بات ختم ہو گئی۔ یہ ملازمہ ہے۔ انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے، ملازمہ سے منع کی ہے۔ ٹھیک ہے۔ امام شافعی نے اس کی تعریف اس طرح کی ہے کہ بائیں تھان میں لپٹا ہوا کپڑا پیش کرے یا اندھیرے میں کوئی چیز پیش کرے اور کہے میں نے تم کو یہ چیز شخص پر فروخت کی کہ تمہارا اس کو لمس کرنا اور چھونا تمہارے دیکھنے کے قائم مقام ہے۔ اور امام شافعی نے اس کی ڈیفینیشن، اور یہ امام ابو حنیفہ کی جو ڈیفینیشن ہے وہ وائڈر ہے، وہ ہر چیز کو کور کر جاتی ہے۔ امام شافعی کی جو ڈیفینیشن ہے وہ اندھیرے سے متعلق ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو چھونا ہوگا نا یہ دیکھنے کے برابر ہوگا، لہذا تمہیں پھر یہ کینسل کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ مگر جو بیٹر ہے وہ یہ ہے امام ابو حنیفہ کی، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں کنڈیشن اندھیرے کی ہے، اس میں کوئی کنڈیشن نہیں ہے، اس میں سیدھی سیدھی بات ہے، جب چھو لیا تو بات ختم ہو گئی۔ ٹھیک ہے۔ اب آ گیا معاملہ کہ کیا یہ جائز ہے یا نہیں ہے۔ تو ترجمۃ الباب میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی یہ تعلیق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا، ملازمہ سے منع کیا ہے۔ اس کو لمس سے یاد رکھو گے تو آرام سے یاد رہ جائے گی۔ اور یہ اس کی تعلیق کی جو روایت ہے وہ یہ ہے پوری، صحیح بخاری کتاب البیوع چیپٹر 93 بیع المخادرہ، حدیث کا نمبر 2207، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محاقلہ، مخادرہ، ملاسمہ، منابذہ اور مزابنہ سے منع فرمایا ہے۔ یہ وہ ٹرانزیکشنز ہیں جو کہ الاؤڈ نہیں ہے شریعت میں، یہ 1 by 1 انشاءاللہ تعالیٰ آ جائے گی آگے۔ ٹھیک ہے، وہ تو سمجھ میں آ رہی ہے نہیں سمجھ میں آ رہی؟ یہ میں گلا ہی خشک کر رہا ہوں۔ جیسا وہ فرمایا نا ملامسہ، قرآن میں ہے کہ لا یمسہ الا مطہر، جب تک پاک حالت میں قرآن کو مت چھو۔ وہ قرآن ہے، یہ تجارت ہے۔ مطلب وہی ہے کہ چھونے بھی ہے۔ ہاں چھونے کے لمس تو چھونا ہی ہوتا، وہ ٹھیک ہے یہ بات۔ حدیث نمبر 2144، اب اس سے متعلق جو ہے وہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منابذہ کی بیع سے منع فرمایا تھا۔ اس کا طریقہ یہ تھا کہ ایک آدمی بیچنے کے لیے اپنا کپڑا دوسرے شخص کی طرف جو خریدار ہوتا تھا پھینکتا، اور اس سے پہلے کہ وہ اسے الٹے پلٹے یا اس کی طرف دیکھے، پھینکنے پہ ہی وہ کہتے تھے کہ بس یہ ڈیل ہو گئی۔ ٹھیک ہے، یہ تھا منابذہ، دس ون۔ ٹھیک ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع ملامسہ کی سے بھی منع فرمایا جو ہم ابھی ڈسکس کر رہے ہیں، اور اس کا طریقہ یہ تھا کہ خریدنے والا کپڑے کو بغیر دیکھے صرف سے چھو دیتا اور اسی پر ہی بیع جو ہے وہ لازم ہو جاتی کہ اب تو یہ خریدے گا۔ ٹھیک ہو گئی بات۔ شرح کی حدیث 376 میں گزر چکی ہے، اور ضروری چیزیں جو ہیں وہ یہ ہیں۔ علماء کی ایک جماعت کے نزدیک بیع ملامسہ اور منابذہ جائز نہیں، کیونکہ منع فرما دیا گیا، اور یہ کہ یہ بیع الغرر کہ اس میں دھوکہ ہے، اور قمار کی جنس سے، کیونکہ جب خریدار مبیع کو یعنی جو چیز فروخت کی جا رہی ہے اس پر غور ہی نہیں کرے گا تو اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ مال ٹھیک ہے یا نہیں ہے، میں نے خریدنا ہے یا نہیں خریدنا۔ ٹھیک ہے، سو یہ اندھا سودا ہوا اور یہ باطل مال کو کھانا ہے۔ سمجھے، ٹچ کر لیا، ہاتھ رکھ دیا تو یہ
ہاں تو وہ غلط ہے، ہاں وہ غلط ہے. وہ آن لائن سے مجھے یاد آیا ایک سوال 2 مرتبہ آیا، وہ میں بیچ میں ہی رہ جاتا کام. وہ سوال یہ ہے کہ جی آن لائن ہم بزنس کرتے ہیں اور وہ اپنی قیمت لگاتے ہیں، وہ مال ان کا ہوتا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور کیا یہ بیچنا جائز ہے؟ کیونکہ جب آرڈر آتا ہے تو پھر وہ دکان والوں سے کر کے تو پھر وہاں سے لے کے بھیج دیتے ہیں. کیونکہ بات ہم نے اگر پیچھے درس یاد ہو تو یہ ہوئی تھی کہ جو چیز آپ کی ملکیت نہیں ہے اور آپ کے قبضے میں نہیں ہے، آپ اس کو نہیں بیچ سکتے، اس کو بیچنا حرام ہے، وہ بیچنا غلط ہے، اس کا ناجائز ہے، منع ہے، وہ اجازت نہیں ہے اس کی. تو اس کے اندر 2-3 باتیں میں جلدی وہ کر دوں تاکہ پھر ہم اس کو مکمل کر لیں. ایک تو صورت یہ ہے کہ مال آپ نے خریدا ہوا ہے، آپ کے پاس موجود ہے، ٹھیک ہے، اور آپ آن لائن آپ نے ویب سائٹ بنائی اور آپ اس کا بزنس کر رہے ہیں، یہ تو جائز ہے، اس میں تو کوئی خرابی نہیں ہے. آپ نے وہ اس پہ اپنی قیمت کوٹ کی، خریدار نے قیمت لی، دی آپ کو، آپ نے مال بھیج دیا کیونکہ آپ کے پاس مال موجود تھا. اب اس میں جو اس کو ہی ہم ایڈ کر لیتے ہیں اسی سوال کو کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ پیکنگ اگر کھل گئی تو پھر یہ مال جو ہے وہ اس کا ہو گیا، یہ واپس نہیں ہم کریں گے، چاہے وہ اندر سے خراب ہی کیوں نہ نکل آئے، تو اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی، ٹھیک ہے. شریعت یہ کہتی ہے کہ جب تک خریدار جو ہے وہ مطمئن نہیں ہوگا، جب تک وہ قبول نہیں کرے گا، تب تک آپ کی بیع جو ہے وہ مکمل نہیں ہوگی، جائز ہی نہیں ہوگی. آپ یہی تو پڑھا رہے ہیں، یہ ملامسہ وغیرہ کیا ہے، یہی تو ہے، یہ ساری چیزیں کہ اس میں آپشن ہی نہیں دیتے وہ کسی قسم کا بھی، ٹھیک ہے. دوسری صورت آن لائن بزنس میں یہ ہے کہ جی آپ کے پاس مال تو نہیں ہے لیکن آپ اس میں اپنی قیمت لگا کر، اور جب آپ کے پاس آرڈر آ جائے تو آپ اس دکان سے لے کر وہ چیز بھیج دیتے ہیں. اب اس میں 2 صورتیں ہیں. اگر تو آپ کا اس دکاندار کے ساتھ معاہدہ نہیں ہے اور آپ کے پاس آرڈر آ گیا اور آرڈر لینے کے بعد آپ نکل پڑے مارکیٹ میں کہ میں جا کے یہ مال جو ہے وہاں سے خرید کے میں پوسٹ کر دوں، شپ کر دوں، تو یہ ناجائز ہے، ٹھیک ہے. دوسری صورت اس کی یہ ہے کہ آپ کی اس پرٹیکولر دکان سے، سٹور سے یا مینوفیکچرر سے آپ کا معاہدہ ہے، ٹھیک ہے. معاہدہ یہ ہے کہ جی ٹھیک ہے، آپ میری پروڈکٹ کو آپ سیل کریں اور جب آپ کے پاس آرڈر آ جائے آپ مجھے بتائیں، میں مال شپ کر دوں گا. اگر یہ کانٹریکٹ موجود ہے تو پھر جائز ہے، پھر اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس میں تیسری چیز جو آ جاتی ہے وہ آ جاتی ہے پرائس، کہ آپ پرائس کیا کریں گے، اس کے اندر پرائسنگ کیا کریں گے. تو پرائسنگ کے معاملے میں 2 ہیں شریعت کے اندر. ایک تو یہ ہے کہ پرائس مقرر نہیں کی جاتی گورنمنٹ کی طرف سے، وہ میں حدیث شریف بھی بتائی تھی، ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ پروفیٹیرنگ نہیں کر سکتے. اب وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی کتنے % جائز ہے منافع لینا، پرسنٹیج مقرر نہیں ہے، لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے کہ مارکیٹ میں ایک چیز 10 روپے کی اویلیبل ہے اور آپ اپنی ویب سائٹ پہ اس کو 15 روپے کی کر کے بیچ دیں. اس کا امپیکٹ نیگیٹو اس طرح آئے گا کہ چیز تو بک جائے گی مگر اس چیز کی قیمت جس کی 10 روپے ہونی چاہیے تھی، جب وہ 15 میں بکے گی تو وہ 15 روپے قیمت اس کی ہو سکتا ہے فکس ہو جائے، اور اس طرح جو کچھ 10 روپے کے خرید سکتے تھے 15 کی وہ خرید نہیں سکتے تھے، وہ محروم رہ جائیں گے، سمجھے. جائز منافع کا حکم ہے کہ آپ اپنی جو ایفرٹ ہے، جتنی آپ کی انپوٹ ہے، خرچہ وغیرہ ہے، اور اس کے اوپر آپ تھوڑا سا اپنا منافع جو ہے وہ ایڈ کر لیں تاکہ قیمتوں میں بیلنس رہے. اس کے اندر جو ذمہ داری خریدار کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ پرائس دیکھے اور اس کو دیکھنے سے پہلے ادھر ادھر چیک کر لے. اگر پھر بھی اس کے باوجود وہ نگلیکٹ کرتا ہے اس چیز کو تو پھر یہ خریدار کی ذمہ داری ہے کہ اس نے عقل مندی سے پرچیزنگ نہیں کی، ٹھیک ہے. لیکن منافع خوری کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہوگی جی بات.
بعض لوگوں کا خیال ہے کہ وہ 10% اور یہ دنیاوی بنائے ہوئے ان کے ہیں، سمجھے۔ قیمت کا کنٹرول میں رہنا دو چیزوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ایک یہ کہ اس پہ منوپلی نہ ہو، اور نمبر دو یہ کہ خریدار سمجھداری سے خریداری کرے۔ اگر خریدار یہ کرے گا کہ وہ قیمتوں کا پرواہ نہ کرے اور جو اس کو مل گئی ہے تو وہ قیمتیں آٹومیٹکلی جو ہے وہ بڑھ جائیں گی، اور وہ دوسروں کا نقصان ہو جائے گا اس کے اندر، اپنا تو اس کا ہوگا ہی ہوگا۔ اس میں اگر کوئی اور ڈیٹیل ہوئی تو میں بعد میں، کیونکہ ابھی تو میں نے یہ فی البدی جواب دے دیا اس کا، اگر کوئی ہوئی تو میں دے دوں گا ڈیٹیل اس کی۔ کسی چیز کو دیکھے بغیر اس کی بیع میں مذاہب فقہا، اب یہ وہی چیز آ گئی، آپ کو جو آن لائن آپ لیتے ہیں آپ کو تصویر نظر آتی ہے بٹ یو ڈونٹ نو دی ایکچوئل پروڈکٹ، کہ ایکچوئل پروڈکٹ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ غائب چیز کی بیع بھی اسی قبیل میں سے ہے، یعنی وہ بھی اسی کیٹیگری میں آتی ہے۔ امام مالک اور امام احمد نے کہا غائب چیز کی بیع جائز نہیں حتیٰ کہ اس کی صفت بیان کی جائے کہ یہ کیا چیز ہے، اس کی ڈیٹیل دی جائے۔ پھر اگر وہ چیز اسی صفت پر ہو، یعنی جو آپ نے بتایا کہ جناب یہ اس کے یہ اسپیکس ہیں اس کے، اور جب آپ کے پاس وہ چیز آئی تو جو آپ نے اسپیک نیٹ پہ دیکھے تھے وہی اس پہ میچ کرتے ہیں، تو اس کے بعد پھر خریدار واپس نہیں کر سکتا چیز کو۔ یعنی آپ کے پاس وہ کوریئر لے کے آیا، فرض کریں آپ نے موبائل منگوایا، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا جی یہ موبائل کے یہ اسپیکس ہیں، اس کی یہ میموری ہے، فلانا ڈمکانا، یہ کارڈ ہے، یہ چیزیں ہو گئی، ٹھیک ہے، یہ پروسیسر ہے اس کا۔ اب وہ جب آیا انہوں نے اوپن کیا، ٹھیک ہے، تو اس میں جب اس نے دیکھا تو وہی اسپیکس ہیں، تو اب وہ مال واپس نہیں کر سکتا۔ یہ امام مالک اور امام احمد کا قول ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر وہ اسپیکس کے مطابق نہ ہو تو پھر واپس کر سکتا ہے، تو جس نے بھیجا ہے وہ اس کو واپس لینا پڑے گا اس صورت میں۔ امام شافعی کے اس میں دو قول ہیں۔ امام ابو حنیفہ کی مثل ہے ایک قول، اور دوسرا قول یہ ہے کہ غائب چیزوں کی بیع جائز نہیں ہے۔ یہ دھیان رکھنا کبھی اس کو فائنل نہ کر دینا، میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ جو ابھی بتایا گیا ہے امام مالک اور امام احمد کا ہے، امام ابو حنیفہ کا جس پہ ہمارا عمل ہے وہ بھی آنا ہے بعد میں، ٹھیک ہے۔ تو امام شافعی کے دو قول ہیں، ایک وہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کی طرح کا ان کا قول ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں غائب چیزوں کی بیع جو ہے سیل جائز نہیں ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ جس چیز کو بغیر دیکھے بیچا جائے تو یہ بیع غرر ہے، یعنی اس میں دھوکہ ہے، کیا پتہ وہ چیز صحیح ہے یا نہیں ہے۔ یہ امام شافعی، امام مالک، امام احمد کا یہ ان کا ہو گیا۔ اب آ جاتے ہیں امام ابو حنیفہ کی طرف۔ امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب یعنی امام ابو یوسف اور امام محمد یہ کہتے ہیں کہ غائب چیز کی بیع اس کی صفت بتا کر اور بغیر صفت بتائے دونوں طرح جائز ہے۔ اگر وہ چیز صفت کے مطابق ہو پھر بھی خریدار کو دیکھنے کے بعد مسترد کرنے کا اختیار ہوتا ہے۔ امام مالک، امام احمد یہ کہتے ہیں کہ اس کو اختیار نہیں رہے گا اگر وہ اسپیسیفیکیشن کے مطابق ہے۔ امام ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہو بھی اسپیسیفیکیشن کے مطابق تو تب بھی خریدار کو دیکھنے کے بعد بھی مسترد کرنے کا اختیار ہوتا ہے۔ فقہاء احناف کی دلیل یہ ہے کہ صحابہ کرام نے اشیاء غائبہ کی بیع کی ہے، اس کی بنیاد پر وہ کہتے ہیں کہ بیع جائز ہے۔ یہ فقہ ہے، فقہ میں آنکھیں اور کان کھول کے، دیز آر ناٹ فیری ٹیلز، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ باریکی کی چیزیں یہ میں بار بار استعمال کرتا ہوں، دیٹ مینس کہ بڑی تھین چیزیں ہیں، بندہ ان کو نگلیکٹ کر جاتا۔ امام ابو حنیفہ اور ان کے صاحب نے کہا کہ جو چیز آپ نے دیکھی نہیں ہے تو اس کے بارے میں بتا کر یا بغیر بتائے اگر آپ کے ساتھ کوئی سودا کرتا ہے اس چیز کا تو دونوں صورتوں میں امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب وہ چیز سامنے آ جائے تو چاہے وہ صفت کے مطابق ہو، جو آپ کو اسپیکس بتائے گئے ہیں اس کے مطابق ہو، ایون دین خریدار کو یہ اختیار رہے گا کہ وہ اس کو خریدے یا نہ خریدے۔ کلیئر ہو گئی بات؟ اسی پہ ہمارا عمل ہے۔ اب اس کی دلیل یہ ہے کہ
وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے اشیاء غائبہ کی بیع کی ہے، یعنی ایسی چیزوں کی سیل پرچیز کی ہے جو کہ ظاہر نہیں، ان کے سامنے نہیں تھی۔ حضرت عثمان نے حضرت طلحہ سے کوفہ میں گھر خریدا اور اس کے عوض ان کو بصرہ میں گھر دیا۔ کوفہ کدھر، بصرہ کدھر؟ اور حضرت عثمان نے حضرت عبد الرحمن کو زمین دے کر اس کی عوض گھوڑا خریدا، اور حضرت ابن عمر نے حضرت عثمان کو وادی تبوک کی زمین دے کر ان سے خیبر کی زمین خریدی۔ تمام ٹرانزیکشنز میں وہ کہتے ہیں کہ ان حدیث میں کہیں یہ ذکر موجود نہیں ہے کہ انہوں نے ایک دوسرے کو مبیع کی صفت بیان کر دی تھی۔ انہوں نے صرف یہ کہا تھا میری فلانی اتنی زمین ہے، بات ختم ہوگی۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، آپ مجھے وہ دے دیں، میں یہ لے لیتا ہوں۔ اب وہ دیکھی کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، صفت بھی کوئی نہیں بیان ہوئی اس کی۔ سو اس سے معلوم ہوا کہ بغیر کسی چیز کو دیکھے اور بغیر اس کی صفت بتائے اس کی بیع جائز ہے۔ یہ دلیل آ گئی۔ شرح ابن بطال جلد 6 صفحہ اتنا، نعم البارک میں جلد 4 صفحہ 714۔ ہر چند کے قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ جب کسی چیز کو دیکھا نہ ہو، اس کی صفت بتائی گئی ہو تو اس کی بیع میں غرر ہے، لہذا یہ بیع ناجائز ہونی چاہیے، لیکن ہم نے تعامل صحابہ کی وجہ سے اس قیاس کو ترک کیا ہے۔ انہوں نے یہاں قیاس اپلائی نہیں کیا، ٹھیک ہے، صحابہ کی چونکہ روایت موجود تھی لہذا انہوں نے اپنے قیاس کو ترک کر دیا۔ اب قیاس تو یہی کہتا ہے نا کہ جب ایک چیز آپ نے نہ دیکھی ہو تو اس کی بیع کیسے جائز ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ صحابہ نے یہ کیا ہے اور صحابہ کا فعل جو ہے وہ عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہوگا نا، ان کے بغیر، ان کی لائن کے بغیر تو نہیں کیا ہوگا، تو لہٰذا اس وجہ سے امام ابو حنیفہ نے قیاس کو چھوڑ کر اور آپ نے صحابہ کی جو روایت ہے اس پہ عمل کیا۔ یہی استحسان ہے کہ قیاس آپ کو کہہ رہا ہے کہ یہ بغیر دیکھے کوئی چیز نہیں خریدی جا سکتی، ٹھیک ہے، لیکن قیاس تو ہے نا، قیاس تو لے کے جا رہے ہیں۔ استحسان اب اس میں یہ ہوا کہ قیاس تو کہہ رہا ہے کہ یار یہ غلط ہے، لیکن چونکہ ہمارے پاس روایت موجود ہے لہذا ہم پھر اس کو چھوڑ کر اپنے قیاس کو، جو کہ ہمیں ٹھیک لگ رہا ہے کہ یہ ٹھیک قیاس ہے، اس کو چھوڑ کر ہم اس کے اپوزٹ فتویٰ دے دیتے ہیں چونکہ ہمارے پاس روایت موجود ہے۔ یہ کلاسک ایگزامپل ہے استحسان کی، ٹھیک ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، علینا الا البلاغ واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ عملت سوءا وظلمت نفسی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔